بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوشیوں سے دامن بھر دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ولاگ کی طرف۔ ولاگ میں ایک تو آپ کو کچھ دکھاؤں گی اور ساتھ ہی کچھ بتانے کی کوشش کروں گی۔ زندگی اتنی نہیں ہے جتنا میں نے تجربہ دنیا میں رہ کے نہ کیا، یقین مانے کسی پہ دل ہی نہیں کرتا اعتبار کرنے کو، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو کہ سمجھتے ہیں صرف پیسہ پیسہ، اپنا پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، کسی کو نہیں یہ دیکھتے کتنا محنت سے کاروبار کر کے یا کہ کتنا اس نے مشکل طریقے سے کمایا ہے، اس کو ہم کیوں لوٹ رہے ہیں۔ یا پھر اسے بھی چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ یہ بندے کو تو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ڈالے گا تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اللہ پاک ہی ناراض ہو جائیں گے تو پھر دنیا کا کیا فائدہ ہے کہ دنیا ہمارے گیت گائے گی تو کیسے گائے گی؟ اچھا، ساتھ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے نا اپنے میاں کے اور اپنے کپڑے جو ہے نا سلائی، اور اپنے بچوں کے کچھ میں کپڑے لائی ہوں جن کے ساتھ لیسیں بھی میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ بار بار بازار کے چکر بھی نہ لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ، وہ گاڑی پہ جائیں تو کتنا لگ جاتے ہیں، پیٹرول کتنا ڈال جاتا ہے، اور موٹر سائیکل پہ تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، اتنا ساتھ میں سامان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا ہوا آپ کو کہ میں ہفتے میں جب جاتی ہوں نا ایک مرتبہ تو میں سبزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، فروٹ بھی اکٹھے ہی لے کے آتی ہوں، کیونکہ بار بار ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے نا باسی چیزیں جو ہے نا ساتھ والی دکان ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی چوک میں یا گاؤں میں یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن انہوں نے کافی دیر سٹور کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کم بھی دیتے ہیں اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ وہی آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں۔ ایک عورت نے نا کیا کیا، نیا کام شروع کیا۔ اب اچھا، ایک عقل والی بات ہے، نیا کام کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری طرف جو لینے والے ہیں نا، گاہک انہیں کہتے ہیں کسٹمر، وہ آئیں اور کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری بکری ہو اور زیادہ ہمارا کاروبار جو ہے نا اچھے طریقے سے چلے۔ کچھ جو ہوتے ہیں جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ خود ہی اپنا کاروبار خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے دنوں ایک میری نا ساتھ والی تھی، اس کی کسی رشتہ دار نے نا کیا کیا کہ کاروبار کھولا اور کپڑے رکھے۔ اس نے کیا کیا، جب وہ کپڑا کسی کو دیتی وہ ماپتی، اگر تھوڑا سا زیادہ ہوتا نا تو تھوڑا سا وہ والا بھی کاٹ لیتی، اور جو اور اضافے بھی جتنا کپڑا ہوتا ہے نا، مطلب کہ ایک 4 میٹر ہوتا ہے نا بڑے سوٹ میں، اور بر جس کا بڑا ہوتا ہے وہ 1 میٹر درمیان میں سے کاٹ رہی تھی۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں کاٹ لوں گی تو ان بیوقوف عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ جا کے کپڑے بنائیں گی اور میں کہہ دوں گی کہ بس جناب والا اتنے ہی پیچھے سے سوٹ آتا ہے۔ تو جب میں لے کے آئی نا، اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ پہلی دفعہ آئی ہیں تو کچھ رعایت کر دوں۔ 1500 کا سوٹ تھا تو وہ کہنے لگی 1650 کا میں نے سوٹ دینا۔ میں کہا چلو جی، پہلی دفعہ اور صبح صبح آپ کے کام کا افتتاح ہے تو میں بحث نہیں کرتی، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے جب بحث کرتا ہے نا بندہ تو عجیب لگتا ہے، جو ہوتے ہیں نا صبح صبح وہ بحث کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے نا وہ بندے پہ برس رہی ہوتی ہے، رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، نہ کہ اس وقت ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم کو ویسٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس سے خرید لیا۔ جب میں گھر واپس آئی نا تو میں نے اس کو نہ ماپا اور دیکھا کہ یہ تو کپڑا بالکل 3 میٹر ہے، بر بھی اس کا اتنا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو بڑے کا کیا چھوٹے کا جو سوٹ ہے وہ بھی بن نہیں سکتا۔ یقین مانے آج کوئی شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ساتھ والے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، سونے نہیں دیا، ساری رات ان کے نا دیواروں پہ کوئی نہ کوئی کیل ٹھونک ہی رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کرتے کیا رہتے ہیں، کسی کے سکون کی انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنی دفعہ میں سٹاپ کرتی ہوں کہ یہ شور نہ ہو، یہ شور نہ ہو، پھر بھی انہیں چین نہیں ہوتا۔ ایک تو اپنے بھی ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی دور دور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بات کر رہی تھی وہ جب میں نا سوٹ سلائی کرنے لگی نا، خود ہی سلائی کرتی ہوں نا، دیکھا کہ اس میری چھوٹی بچی ہے 12 سال کی، اس کا جو ہے نا قمیض کے بازو ہی نہیں بن رہے تھے۔ تو اب 1600 کا بندہ 1650 کا بندہ سوٹ لائے تو وہ بھی نہ بنے تو بات تو کرنی پڑتی تھی نا۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ سوٹ جو ہے نا بڑے کا تو دور کی بات، اب چھوٹے
کا بھی یہ نہیں مان رہا تو میں کیا کروں۔ کہتی ہے آپ بھی پیچھے سے اتنے آئے۔ میں نے کہا کیا تمہارا دل ہے کہ میرا کاروبار بند ہو جائے؟ اگر کاروبار بند نہیں کرنا تو ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی تم لے رہی ہو اور جو تمہارے خریدنے والے ہیں وہ بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اس سے سیکھا ہے کہ جب کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے پاس جائیں جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور اس کا کاروبار تھوڑا سا لمبا چوڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کاروبار چلانا ہے۔ کسی عام بندے کے پاس نہ چلے جائیے ورنہ وہ پہلے دن ہی آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ آج میں بھی انشاءاللہ جاؤں گی، میرا دل ہے کہ صدقے کے لیے 2 بکرے لاؤں، بکرا منڈی جاؤں گی، وہاں سے بکرے 2 خریدیں گے تو پھر اپنے گھر میں جا کے جو میں نے کہا کہ نیا بنایا اس کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی ہم نے صدقہ اتارنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بتاتی رہتی ہوں کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مشکلیں جتنی ہوتی ہیں پریشانیاں دور کر کے رزق عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ پودے تھے اتنے، جب ہم نئے نئے شفٹ ہوئے تھے اتنے میرے وہاں پہ پودے رہ گئے۔ میں نے یہ ایلو ویرا وہاں سے اس لیے اٹھا کے میں لے کے آئی تھی کہ یہ منہ اور بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس سے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ خوبصورت بھی لگتی ہے۔ تو یہ میں اس وقت لے کے تو آ گئی تھی، میرے گملے راستے میں ٹوٹ گئے تھے تو میں نے ایک جگہ میں ان کو نا ٹھوس کے بھر دیا تھا، یعنی لگا دیا تھا۔ تو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے نا یہ سارے پودے جو ہے نا خراب ہو رہے تھے، تو مجھے ٹینشن بھی تھی کہ اب یہ خراب ہو گئے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کیونکہ جب مانگتے ہیں تو وہ بندہ اگلا جو ہوتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ میری طرف کافی عورتیں ہیں جو بار بار کوئی چیز لینے آئے نا تو میں کہتی ہوں بس انہوں نے تو اب دیکھ ہی لیا ہے یہ چیز۔ وہ کہتی ہے ایلو ویرا کے 1 پتا دے دیجئے، پھر جب میں کاٹنے لگتی ہوں تو وہ کہتی ہیں نہیں آپ بھی 2 دیں 3 دیں 4 دیں، تو ایک تو دینا ہوتا ہے اپنی چیز اتار کے، دوسرا جب ہم کاٹنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں تو 2 3 4 دے دے، آپ کی تو دوبارہ اگ جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ان کو پتہ کہ اس کی کتنی حفاظت کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے، کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، ان پودوں کو بچوں کی طرح ہی سنبھالنا اور رکھنا پڑتا ہے۔ اب میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا گھر ہے اور گملے بھی میں اسی لیے نہیں لا کے رکھ رہی۔ میرے گاؤں والا جو گھر ہے اتنے الحمدللہ گملے ہیں تو میں کہتی ہوں میں یہاں پہ رکھوں گی کہاں، سیڑھیاں اتنی چھوٹی سیڑھیاں کہ ایک بندہ گزرے نا اسے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ گر نہ جاؤں، تو گملے وہاں پہ رکھوں گی نا تو یہ ڈر رہے گا کہ اوپر سے کوئی دھکا دے یا گرے تو وہ نیچے نہ آ کے کسی کے سر پہ لگ جائے، تو یہی مسئلہ ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ کچھ چیزیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہیں نا پیسے ضائع کرنے کے بجائے یہی چیزیں استعمال کر لوں، اور پھر اسی میں سے کچھ پودے اٹھا کے لے جاؤں گی اپنے وہ گاؤں والے گھر، وہاں پہ ہم نے کچی جگہ رکھی ہے جہاں پہ ہم نے لگانے ہیں، یہ پودے لگاؤں گی تو کافی سارے الحمدللہ زمین میں یہ ایلو ویرا جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے، یہ بچے بھی دیتی ہے۔ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک بچہ دکھایا، اتنے اس کو نا جتنی مٹی اچھی دی جائے گی نا اس کے سائیڈ میں پودے اگتے جائیں گے اور نکلتے جائیں گے، یہ اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تو بتا ہی نہیں سکتی، کبھی ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ بالوں کے لیے میں نے اور جوؤں کے لیے ایک شیمپو بنایا تھا ایک ویڈیو میں، آپ وہ جا کے دیکھیں کہ اس کے کتنے فائدے، جوئیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سر کی جو سکری ہوتی ہے خشکی ہوتی ہے اور کالے لمبے مضبوط بال ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ کھانے میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کو ضائع تو اس لیے نہیں کر رہی ہوں، سنبھال کے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ گھر سے ہی نکلے اور گھر سے ہی ہم توڑ کے استعمال کر لیں۔ تو باقی یہ میری ویڈیو تھی، آپ کو پسند آئی تو لازمی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ میں اور بھی باتیں آپ سے شیئر کرتی، لیکن ہمارے ہمسایوں نے ہمارا جینا جو ہے نا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا شور کہ میں سارا دن بھی ادھر بیٹھی رہوں گی تو یہ وائس مکمل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ میں نے میلاد پہ بھی جانا ہے اور وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر کا بھی ابھی کام سارا پڑا ہوا ہے، جدھر بھی یہ ختم ہو رہی ہے میں ختم کر رہی ہوں، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ میں ٹائم ضائع نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ نے یہ پودے لگانے ہیں نا، یقین مانے آپ کے کیاری میں اگر ایک پودا لگ گیا نا تو زندگی بھر یہ
ختم نہیں ہوگا، یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت سبزہ سبزہ ہوتا ہے نا۔ اپنے گھر میں نا پھول پودے لگانے چاہیے۔ میں الحمدللہ جب بھی پیچھے جاتی ہوں کوئی نہ کوئی پودا نرسری سے لے کے جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگا دیتی ہوں جس کی وجہ سے آب و ہوا میں بھی اچھائی یعنی خوشگوار، اور جو آب و ہوا جو ہے نا وہ بھی خراب نہ ہو۔ آج میری زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، تو جو ہے نا گھر کا ماحول بھی سکون میں رہے اور بیماریاں جو ہے نا وہ کم سے کم ہوں، بلکہ اللہ کا تعالیٰ کے فضل سے بیماری ہو ہی نہ، کیونکہ یہ جو سبزہ ہوتا ہے، پودے ہوتے ہیں نا، ان کی جو ہوتی ہے نا آکسیجن، یہ بہت بندے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔